حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنی مدنی زندگی میں سیر کے لیے باہر نکلے تو ایک چراگاہ میں ایک اونٹ پر نظر پڑی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے، کیا آپ یہ بیچتے ہیں؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ انہوں نے کہا ہاں ہم بیچتے ہیں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جو پیارا محمد آ جائے، نہیں میں اپنا پورا کاروبار بیچا جو پیارا محمد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم بیچتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سودا طے کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اتنے کا لیتا ہوں۔ جب سودا طے ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں سفر کی نیت سے آیا تھا، میں تجارت کی گھر سے نہیں نکلا تھا، میرے پاس اونٹ کے پیسے تو نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ اونٹ مجھے دے دیں، میں یہ اونٹ لے جاتا ہوں اور مدینے جا کر واپس آپ کو اونٹ کی رقم بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہو ہم کر لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ پکڑا اور وہاں سے چل دیے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ لے کر آ رہے تھے تو قافلے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ قافلے والے سجدے میں آ گئے۔ جب قافلے والے سجدے میں آئے، سجدے میں آنے کے بعد جب ان کو دوبارہ ہوش آئی تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے ان کو اتنا قیمتی اونٹ دے دیا اور کسی نے پتہ بھی نہیں پوچھا۔ کسی کو نقد کوئی چیز دینا تو پھر پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب کسی کو کوئی چیز ادھار دے یا تو اس کو کوئی جانتا ہوتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھتے ہیں یا کوئی ضامن رکھتے ہیں، ان قافلے والوں میں سے نہ کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتا ہے، نہ کوئی چیز گروی رکھی ہے اور نہ ہی کوئی ضامن ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ہم تو ان کو جانتے نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک انہیں سے کہنے لگا کہ خیر وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر ہم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا۔ تو جب اتنی بات کی نا تو اس قافلے کے سردار کی بیوی جو ابھی تک پردے میں تھی اس نے اپنے خیمے کا پردہ چھڑکایا اور پردہ ہٹا کر کہنے لگی کہ خبردار اس شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، اگر وہ اونٹ کی قیمت نہ دینے آیا تو اس کی قیمت میں چکا دوں گی۔ تو لوگوں نے پوچھا اچھا تو اس کو جانتی ہوگی؟ وہ قافلے کے سردار کی بیوی کہنے لگی جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ تو پوچھا کہ پھر آپ اونٹ کی قیمت کیسے دو گی؟ وہ قافلے کے سردار کی بیوی کہنے لگی جب آپ اونٹ کا سودا کر رہے تھے میں نے خیمے سے پردے کی اور سے ان کا چہرہ دیکھا تھا اور جن کا چہرہ اتنا خوبصورت بول ہی نہیں سکتے۔ اتنی دیر میں حضور علیہ السلام کے غلام آقا علیہ السلام کے غلام دو کھجوروں کے ٹوکرے ان قافلے والوں کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ کھجوریں آپ قبول فرمائیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ اونٹ کی قیمت ہے اور ایک آقا علیہ السلام نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہے۔ جب یہ بات سنی تو وہ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ان کی تحریر پہ لے جاؤ، ہم بھی ان کے زلفوں کے اسیر ہونا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ کمال دیا تھا۔ صحابہ یہ فرماتے تھے لوگوں حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اگر اللہ رب العزت آمنہ کے لال کو کوئی معجزہ نہ بھی دیتا تو حضور علیہ السلام کا چہرہ اتنا خوبصورت لوگ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے۔